سبحان اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیکسٹائل انجینئرنگ ورسز میکینیکل انجینئرنگ کون سا بہتر ہے؟ دیکھیں بیٹا، میکینیکل انجینئرنگ پیور انجینئرنگ کہلاتی ہے اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ جو ہے یہ ایک سب فیلڈ ہے اور اس میں کیمیکل بھی اس کا پارٹ ہے، اس میں میکینیکل بھی اس کا پارٹ ہے، پھر آپ کی ٹیکسٹائل کے اندر پھر آپ کی اسپیشلائزیشن کا بھی ہوگا کہ بھئی آپ اس کی کس برانچ کے اندر آپ جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے میں یہ دیکھوں اور آپ کے اندر اگر جو موٹر سکلز اور فائن موٹر سکلز ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پورے جوائنٹس کی ورکنگ اور اس کے مطابق ہوتا ہے، فائن موٹر سکلز یہ ہوتا ہے کہ جو بہت چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں ان کی موومنٹ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کی جو اینگلز ہیں ڈیفرنٹ اور آپ کا ویژولائزیشن ہے، پھر آپ کی لاجک، یہ سب چیزیں اگر تو بہت اچھی ہیں تو میکینیکل انجینئرنگ آپ کے لیے اچھا ہے۔ آف کورس کہ اس کے ساتھ میتھ کا اچھا ہونا، اس کے ساتھ یہ کہ آپ کی ڈرائنگ کا اچھا ہونا یا وہ چیزیں وہ ظاہر اینگلز میں بھی آتی ہیں، تو وہ چیزیں پھر آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ میکینیکل کی سائڈ پر جائیں اور ایک بہتر انداز سے وہاں پہ اپنے کام کو کریں اور لیٹر آن پھر آپ میکینیکل کی آگے جو اسپیشلائزیشنز ہیں ان میں پھر آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ جی سر، ایک اور اسٹوڈنٹ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اٹامک انرجی میں فیوچر کیسے رہے گا؟ اٹامک انرجی میں بہترین فیوچر ہے۔ اٹامک انرجی کا جو پے سکیل ہے وہ بھی اچھا ہے، اس کی سیکیورٹی بھی اچھی ہے، جاب کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ان کی ویسی ہوتی ہیں کہ بھئی مطلب آپ بہت زیادہ پبلک کے اندر اس انداز سے نہیں رہتے اور اس میں آپ بہت اچھے انداز سے چلتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اچھا یہ ہوگا کہ آپ پیاس میں ایڈمیشن لے لیں۔ اگر آپ پیاس میں چلے جاتے ہیں تو پیاس اٹامک انرجی کا ہی ادارہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں ایڈمیشن لے لیں اور اس ایڈمیشن میں پھر آپ کے پاس بہت اچھے آپشنز ہیں، وہیں پہ آپ سلیکشن بھی آپ کی ہو سکتی ہے، دوران اسٹڈیز آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے اور آپ اٹامک انرجی کے فیلو بن سکتے ہیں، اور اگر وہاں نہیں ہیں کہیں اور بھی ہیں تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کی بنیاد پر تو اٹامک انرجی بہرحال ایک اچھا ادارہ ہے۔ سر ایک اسٹوڈنٹ ڈی وی ایم کا اسکوپ پوچھ رہے ہیں۔ ڈی وی ایم ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن، دیکھیے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن بھی اسی طرح کا فیلڈ ہے جیسے زوالوجی ہے کہ یہ اینیمل سے ریلیٹڈ چونکہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک شخص کا اگر بہت اچھا انٹرسٹ موجود نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے، البتہ اس کے اندر آپ کو انکم بہت اچھی ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی ایک کلینک بنا لیں اس کا اینیملز کا، پیٹس کا، اور اس کلینک بنا کر آپ وہاں پہ اپنا کام کریں تو آپ بہت اچھی ارننگ ہے، بہترین ارننگ ہے، لیکن اس کے اندر آپ کا پراپر انٹرسٹ ہونا، پھر اینیملز کو پکڑنا، پھر ان کا علاج کرنا، پھر ان کی وہ چیز کرنا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے مطلب ایک آپ کا ایک شوق ذوق ہونا چاہیے، وہ ہوگا تو آپ کو انجوائے بھی کریں گے اور بہت اچھا آگے بڑھیں گے، اور اس میں انکم بہت اچھی ہے۔ بہرحال جو لوگ اس میں اچھے ایکسپرٹ ہیں ان کی اچھی انکم ہے۔ سر یہ کویشچن بار بار آ رہا ہے، پہلے بھی آپ نے اس کو آنسر کیا، اسکوپ آف ڈی پی ٹی۔ ڈی پی ٹی ڈاکٹر آف فزیوتھراپی، دیکھیے اس کے حوالے سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں رہ گئی اب، اور دوسری طرف سے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو بنا رہے ہیں۔ اچھا ایک یہاں پر ایک سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے، بچوں کا، پیرنٹس کا، وہ پرابلم یہ ہے کہ جن بچوں کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، ایم بی بی ایس میں فرض کیا ایڈمیشن نہیں ہوا، اور جس بندے کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ بندہ فارمیسی کی طرف جاتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ فارمیسی سبجیکٹ خاصا مشکل سبجیکٹ ہے اور مطلب بندے کو ذرا ٹف ٹائم ملتا ہے اس کے اندر، اور ایم بی بی ایس سے ریلیٹیولی تھوڑا سا مشکل ہی سبجیکٹ ہے، تو بچے اس سے ذرا اوائڈ کرتے ہیں۔ پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی آسان راستہ ہو اور ساتھ سٹیٹس بھی بنے۔ اچھا اس میں وہ ڈی پی ٹی انہیں پھر لگتا ہے کہ یار اس میں ڈاکٹر کا ٹائٹل بھی مل جائے گا اور پھر اسٹڈیز جو ہیں ریلیٹیولی وہ بھی ایزی ہیں، تو لہٰذا ہم وہاں پہ چلیں۔ اب مارکیٹ میں سیچوریشن ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ
کہ جو اسٹیٹس ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر کے برابر نہیں ہے، فارماسسٹ کے برابر نہیں ہے، اور انکم بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے برابر نہیں ہے۔ ہاسپٹلز کے اندر اسٹیٹس اور پھر اس کی باقی چیزیں وہ بھی ایک جیسی نہیں چلتی۔ مطلب میں سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے یہ عادت نہیں ہے کہ میں ہر بات کو اس کو لپیٹنے کی کوشش کروں کہ بچے خوش ہو جائیں۔ دیکھیں کاؤنسلنگ یہ نہیں ہوتی کہ بھئی میں آپ کے مطلب کی بات کروں، کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے جو ریئل کاؤنسلر ہوگا وہ آپ کو ریئل بات بتائے گا، سچی بات بتائے گا، آپ کو صحیح چیز دکھائے گا، اس کے اپ ڈاؤنز بھی بتائے گا۔ وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات بری لگے، اچھی نہ لگے، لیکن لیٹر آن جب آپ اس چیز پہ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ بات واقعی بہت ٹھیک تھی اور اچھی تھی۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ڈی پی ٹی میں ایسے نہیں جانا چاہیے۔ اب تو پرائیویٹ سیکٹر نے اس کی فی بھی بہت ہائی کر دی ہے اور باقی چیزیں بھی ذرا ٹف ہو گئی ہیں، تو میری ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اس کو ایکسپلور کر لیں کہ آپ کے پاس اور کئی پروگرامز اور کئی چیزیں بھی آپ کو میسر ہوتی ہیں، کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مطلب ایسے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آتی ہے اور میں نے اس کو انٹر کے زمانے میں نے اس کا انالیسس کیا، تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو نا آئی آر میں جانا چاہیے یا سوشل سائنسز میں جانا چاہیے۔ اب وہاں دماغ میں گھسا ہوا تھا کہ بھئی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے اور فیملی بھی کہہ رہی ہے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب وہ ڈاکٹری کا میرٹ پہ نہیں بن سکا، ڈی پی ٹی میں چلے گا، یونیورسٹی بھی اچھی لے لی، لیکن اب جب وہ آخری سالوں میں پہنچ رہی ہے تو اب ان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ڈیسیژن ہوا، یہ تو کوئی بہت مناسب نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں بن رہی، کوئی اور چیز نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو مسئلے پیش آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ آج ختم نہیں ہو جائے گا، یہ لائف ٹائم ساتھ رہتا ہے، الا یہ کہ آپ سوئچ کر جائیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بلا وجہ سنی سنائی باتوں پر آپ نہ جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ملک میں یہ ایجوکیشن ادارہ موجود ہے جو فل ٹائم آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے آپ میسج کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہیں، فیس بک پہ میسج کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ میسج کریں، آپ ڈائریکٹ کال کریں ہمیں، ہمارے نمبر ہر جگہ ہم دیتے ہیں کہ کال کریں، اور اس پہ کوئی پیسہ نہیں آپ کا لگتا، اور ہم آپ کی گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو بیٹا اس چیز کو خیال رکھ کے اس کے مطابق آپ ڈیسیژن کریں۔